بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم کورس اردو کے نئے بالخصوص اور بالعموم پرانے اسٹوڈنٹس کو بھی میں عرض کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں، آپ نے سبق کو مکمل سننا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر جو پی ڈی ایف آپ کو دی جاتی ہے ممکن ہو تو اس کو بھی پڑھ لیں۔ جب آپ نے خوب سمجھ لیا، پھر اپنے الفاظ میں 3-4 لائنوں میں لکھ کر اردو میں، ہندی میں، انگلش میں، رومن میں، جیسے آپ کے لیے آسانی ہو، یا 1-2 منٹ میں بول کر آپ نے بتا دینا ہے کہ اس سبق میں آپ نے یہ سنا ہے، یہ سمجھا ہے، یہ پڑھا ہے، یہ سیکھا ہے۔ تو یوں آپ کریں گے تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی دن بدن آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، سبق سننا پڑھنا بھی ہے اور ساتھ میں حاضری لگوانا بھی ہے، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، بہت اہم چیز ہے۔ اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ جو سمجھنے کی موٹیویشن بھی ملے گی، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے سن کر آگے خلاصہ بھی بھیجنا ہے۔ اور یوں حاضری آپ لگوائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا ٹیسٹ بھی لیا جائے گا اور آپ کو سند بھی پیش کی جائے گی۔ اگر آپ حاضری نہیں لگوائیں گے تو ٹیسٹ نہیں ہوگا۔ مزید یہ بھی عرض کر دوں کہ کچھ بھی آپ کو زبانی یاد رکھنا ضروری نہیں ہے، مگر آپ اگر محنت کر کے چند بار اس کو پڑھ کے سن کے زبانی یاد کر لیتے ہیں اور پھر وقفے وقفے سے دہراتے رہتے ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ قرآن عظیم کے حوالے سے بالخصوص میں عرض کر دوں، دیکھیں تفسیر میں ہم مختلف قسم کے واقعات پڑھیں گے، سنیں گے انشاءاللہ تعالی، اور کم و بیش مختلف الفاظ کے ساتھ یہ واقعات اگلی آیات میں بھی رپیٹ ہوتے ہیں۔ بہت ساری باتیں وہ ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، جیسے نماز کے حوالے سے ہے، زکوٰۃ کے حوالے سے ہے، نیک اعمال کے حوالے سے ترغیب ہے، برائیوں سے بچنے کی ترغیب ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بار بار بیان ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں اگر آپ مثال ابھی 17واں پارہ سن رہے ہیں تو اس وقت آپ کو ذہن نشین نہیں ہو رہی تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، چلتے جائیں ہمارے ساتھ اللہ کی رحمت سے۔ جب آپ 30 پارے مکمل کر لیں گے، پھر آپ پہلے پارے سے لے کر 17ویں تک پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت سے آپ کا یہ 2 سال میں تفسیر مکمل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح دیگر جو مضامین ہیں ان میں بھی قرآن عظیم سے ہی بہت ساری چیزیں آپ دوبارہ پڑھیں سنیں گے۔ بالکل قرآن پاک میں جن عقائد کا بیان ہے وہ بہار شریعت حصہ اول میں آپ کو مل جائیں گے۔ قرآن پاک میں جو ظاہری علوم کے حوالے سے بات ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ بھی بہار شریعت کے آپ کو دوسرے حصے سے لے کر 20ویں تک مل جائے گی۔ قرآن پاک میں جو باطنی علوم کے حوالے سے ہے، اخلاص، تقویٰ، پرہیزگاری کیسے اپنانی ہے، اور حسد، تکبر وغیرہ سے کیسے بچنا ہے، یہ چیزیں آپ کو اللہ کی رحمت سے احیاء العلوم میں مل جائیں گی۔ اسی طرح قرآن پاک میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان میں سے بہت سارے واقعات وہ ہیں جو آپ کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کتاب سے مل جائیں گے۔ تو وہاں بھی یہ چیزیں بالتفصیل آپ پڑھیں گے، سنیں گے، لہٰذا بالکل پریشان ہونے والی کوئی اس میں بات نہیں ہے۔ اور قرآن سے، سیرت سے، فقہ سے، تصوف سے بہت ساری باتیں آپ کو نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری میں بھی ملیں گی۔ تو لہٰذا یکسوئی کے ساتھ جو بھی لیسن ملتا ہے اس کو سنیں، سمجھیں، ٹھیک ہے، آگے چلتے جائیں، ٹینشن نہ لیں، پریشان نہ ہوں۔ شیطان آپ کو خواہ میں وسوسے دے گا کہ نہیں آپ نہیں کر سکتے، آپ سے نہیں ہونا، یہ بہت مشکل ہے، علم تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ محض شیطانی وسوسے ہیں۔
آپ جب یہ کتابیں مکمل پڑھ لیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مکمل طور پر اتنی معلومات انشاءاللہ تعالیٰ ذہن نشین ہو ہی جائے گی جتنی کہ ایک عالم کو ہونی چاہیے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کتابیں آپ کے پاس ہی رہنی ہیں، اگر خرید نہیں سکتے تو PDF آپ کے پاس موجود ہے، تو جو چیز آپ بھول جائیں دوبارہ دیکھ لیں، سے بارہ دیکھ لیں، بلکہ اب نیت یوں کریں کہ پڑھنے کے ساتھ ہی میں نے پڑھانا شروع کر دینا ہے۔ تو جب آپ پڑھائیں گے تو اللہ کی رحمت سے بار بار ان چیزوں کو پڑھیں گے تو پھر یہ ایسے ذہن نشین ہو جائیں گی کہ کبھی بھولیں گی نہیں۔ ہاں اگر آپ بالکل توجہ سے نہ سنیں نہ پڑھیں پھر تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر ایک کی صلاحیت الگ الگ ہوتی ہے، بعض لوگ ایک دو بار سن کر پڑھ کر سمجھ جاتے ہیں، بعض کو چند بار پڑھنا سننا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آمین۔